تو دوستوں یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگ ہمیشہ سے ہوتی آئی There was a soldier. There was a commander. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں سے ہی جنگ ہوئی ہے. ان کے علاوہ رومن امپائر اور پرشین امپائر ان سبھی سے یہودیوں کی جنگ ہوتی رہی ہے. میرے دوستوں آج کی ہماری ٹاپک یہ ہے کہ یہودی اور مسلم جنگ کیوں کر رہے ہیں. سو گائز میں ہوں طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسٹ ایکسپلور ود سراج. تو دوستوں جنگ کی اصل وجہ ہیکل سلیمانی اور الاقصی مسجد ہے. ساتھیوں ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے اتنا ہی خاص ہے کہ جتنا مسلمانوں کے لیے کعبہ. ناظرین الاقصی مسجد کو یہودی اور مسلم دونوں ہی الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں. یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ کنگ سولومن نے یہاں کا پہلا ٹیمپل بنوایا تھا اور یہیں کی مٹی سے گاڈ نے پہلا انسان بھی بنایا تھا. ساتھ ہی یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جگہ پر ان کے پیغمبر ابراہیم کو جب ایشور نے ان کے بیٹے اسحاق کی قربانی مانگی تو ایشور نے اسے ایک فرشتے کے ذریعے بچا لیا تھا اور جہاں اسحاق علیہ السلام کی قربانی دینی تھی یہ وہی جگہ ہے. ساتھیوں بیت المقدس جب سے بنا ہے تب سے وہاں پر حملہ ہوتا آ رہا ہے. کبھی یہودیوں نے کیا تو کبھی صلیبیوں نے کیا تو کبھی عیسائیوں نے کیا. ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ یروشلم عیسائیوں کے لیے کیوں خاص ہے. الاقصی مسجد عیسائیوں کے لیے اس لیے خاص ہے کیونکہ عیسائی دھرم کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یروشلم کے اس مسجد میں ہی عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا خطبہ دیا تھا. ساتھ ہی اسی جگہ پر انہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا اور اس لیے دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے یہ جگہ اتنی ہی پاک ہے کہ جتنا ہمارے لیے کعبہ ہے. ساتھ ہی یہ شہر تینوں دھرموں میں اپنی الگ الگ خاصیت رکھتا ہے. تو دوستوں اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کی. Undefeated commander, the undefeated ruler, the sword in the sword of Allah Azza wa Jalla. This is Khalid bin Walid radiyallahu anhu. تو مسلم اسے بیت المقدس کہتے ہیں. کعبہ اور مدینہ کے ساتھ یہ ہماری تیسری پاک جگہ ہے کیونکہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. ناظرین یہاں بہت سے انبیاء کرام کا رہنا ہوا ہے. ساتھ ہی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی قبر بھی یہاں موجود ہے. ان تینوں دھرموں کی پاک جگہ ایک ساتھ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور یہودی یہ دونوں قومیں آپس میں لڑتی آئی ہیں. دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یروشلم کا بادشاہ بنا لیکن ان کے بیٹے میں سلیمان علیہ السلام جیسی قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے یہودیوں نے ان سے بادشاہت چھین لی اور خود کئی قبیلوں میں بٹ گئے اور اسی کا فائدہ رومن امپائرز نے اٹھا کر ان یہودیوں پر حملہ کر دیا. ساتھ ہی ٹیمپل آف سولومن کو بھی برباد کر کے رکھ دیا اور یروشلم کے لیڈر سیفرونیس نے یہودیوں کا یہاں آنا بین کر دیا تھا. اور سیفرونیس کے لیڈرشپ میں کئی سالوں کے بعد آج پھر سے مسلمانوں کی فوج نے اسے گھیر لیا تھا. یروشلم کے لیڈر سیفرونیس کو یہ بات اچھے سے پتا تھی کہ جس نے بھی اسے فتح کیا ہے اس نے یہاں کی ایک ایک چیز کو برباد کر کے رکھ دیا اور وہ بار بار اپنے لوگوں کی طرف لیٹر بھیجتا کہ آ کر ہماری کوئی مدد کرو. لیکن کئی مہینے بیت جانے کے بعد بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. اس نے اپنی ہار ماننے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس سے پہلے اس نے ایک ڈیمانڈ رکھی اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب اس سے آ کر ملے اب میں ہار مانوں گا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر ایک ایسے بادشاہ ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانا بھی نہیں چاہتے اور اگر وہ آئیں گے تو ان کے شہر یروشلم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ سننے کے بعد ابو عبیدہ نے فوراً حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ ہی ہیں جو اسے بغیر خون خرابے کے فتح کر سکتے ہیں. پھر حضرت عمر کچھ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد فوراً وہاں سے فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے. جیسے حضرت عمر وہاں پہنچے وہاں کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ حضرت عمر یہاں تشریف لا چکے ہیں. سیفرونیس نے اپنے ایک میسنجر کو مسلمانوں کی طرف بھیجا. اس کے بعد حضرت عمر نے یہاں ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امان اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے تمام کرسچن کے لیے ہے. اگر کوئی یروشلم چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. اگر وہ یہی رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے. انہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ساتھ ہی مسلمان کسی کو زبرن اسلام قبول نہیں کروائیں گے اور نہ ہی کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا جائے گا اور ان کے ساتھ کسی طریقے کی بدسلوکی نہیں کریں گے. اور حضرت عمر نے یہ بھی لکھا کہ یہودی یہاں جب بھی آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے. تو ناظرین یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہودی جب سے یہاں زبرن رہنے لگے ہیں تب سے وہاں نہ رکنے والی جنگ چل رہی ہے.
फिर ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद हजरत उमर यहाँ से सीधे बैतुल मुकद्दस गए। रोमन्स ने यहूदियों से नफरत के लिए बैतुल मुकद्दस को कचरे का ढेर बना रखा था, तो हजरत उमर अपने सहाबा के साथ उसकी सफाई करने लगे और अब आप कुछ सहाबा के साथ यही रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से यहूदियों ने इस पर कब्जा कर लिया और फिर इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के लीडरशिप में 1187 में आजाद कराया गया था, जिसे आजाद होने में लगभग 88 साल लग गए थे। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ एक बार फिर से अल-अक़सा मस्जिद पर यहूदियों ने हमला किया और इसे 1967 में अपनी कंट्रोल में ले लिया। तब से लेकर आज तक वहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जिसके हजारों वीडियो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। साथ ही 1970 में इजराइल के सोल्जर ने अल-अक़सा के साउथर्न वेस्ट में एक गहरी खुदाई शुरू की, जिसके बारे में फिलिस्तीनियों का कहना है कि यह खुदाई मस्जिद की नींव को कमजोर करने के लिए किया जा रहा था, जिस बात से इसराइलियों ने साफ मना कर दिया था। नाज़रीन, मैंने एक एग्रीमेंट की बात की थी जिसमें बताया था कि शायद इसीलिए हजरत उमर ने उस एग्रीमेंट में ये लिख दिया था कि यहूदी यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि गाजा, लेबनान और पूरे फिलिस्तीन पर वो किस तरह जुल्म कर रहा है, जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो दोस्तों, ये थी कुछ अल-अक़सा से जुड़ी बातें, और कुछ बातें रहेंगी इंशाल्लाह मैं उस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।